الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں غنی اور فقیر کا جو فرق رکھا گیا ہے اور دوسری حیثیتوں سے جو امتیاز ہے، اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ جو امیر ہے وہ فقیر کو دیکھ کر حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تو جن کو فوقیت ملی ہے وہ چھوٹوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے کہ جن لوگوں کو کسی بھی طرح کی برتری حاصل ہے وہ بجائے نعمت دینے والا کا شکر ادا کرنے کے جن لوگوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کو کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ چھوٹے اور کمتر لوگ جو ان کی نگاہوں میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے اس پر وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا مال و دولت اور اختیار و اقتدار کے نشے میں دوسروں کو حقیر جاننے کا یہ طریقہ جو ہے ان کے امتحان میں فیل ہونے کا سبب بنتا ہے، اور ان کے تکبر کا تو یہ عالم ہے کہ جب ان کو مال و دولت اور اقتدار وغیرہ مل گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر خیر کے وہی صرف مستحق ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو دینی برتری بھی نہیں ملنی چاہیے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پھٹیچر لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے کہاں اس لائق ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ہم ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا اگر یہ ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو یہ لوگ اسے کیوں اختیار کرتے؟ ایسے بے وقوف یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور وہ بری طرح امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، جبکہ اپنے سے کمتر لوگوں کو جو ہے وہ کمتر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت اور اقتدار دیا ہے ان کو یہ چیزیں دے کر امتحان میں ڈالا ہے، اور جن کو یہ چیزیں نہیں ملی ان کو یہ چیزیں نہ دے کر امتحان میں ڈالا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون شکر کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون شکر گزار بندے ہیں۔ غریبوں کے پاس مال نہیں پھر بھی شکر گزار ہیں، اور یہ شکر گزاری کی صفت ان کے لیے جو ہے حق پر جمنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور وہ ناشکرے ہیں وہ اپنے کبر اور کفران نعمت کو نہیں دیکھتے، ان غریبوں کو دیکھ کر نفرت کر رہے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضل فرما دیا ہے اور ہدایت کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مالداری اور غریبی مقبولیت عند اللہ کا سبب نہیں ہے۔ بالکل جس طرح سے مالدار ہونا فضیلت کا اور اللہ کی نزدیکی کا سبب نہیں ہے، اسی طرح غریب مسکین ہونا بھی اللہ کی نزدیکی یا فضیلت یا برتری کا سبب نہیں ہے۔ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کے ہاں فضیلت اور برتری ایمان اور اعمال صالحہ سے اور فرائض کی پابندی سے اور گناہوں کو چھوڑنے سے ہے۔ لہٰذا بہت سارے مالداروں میں تکبر ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں، فرائض و واجبات کے تارک ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سبھی ایسے ہوں، کچھ مالداروں کے اندر شکر گزار بھی موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ دنیا کے اندر غریب ہیں ان میں سے بھی کچھ شکر گزار ہیں اور کچھ ناشکرے ہیں۔ لہذا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ اچھی چیز کی نصیحت ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔